السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یو اے ای کے وزیر اعظم شیخ محمد نے 2 ایسی اعلانات کیے ہیں جن کو انقلابی سمجھا جاتا ہے، ایسے اقدامات کیے ہیں، ایسے قوانین لاگو نافذ یا وضع کیے ہیں جن کی وجہ سے یو اے ای میں ٹورزم بڑھے گا، ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ قسم کی خبر بھی ہے اور موضوع بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر اس کا آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا۔ میں نے کل اپنی اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹائم شیئر پراپرٹی اور یہ وہ، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹائم، اس میں نے تھوڑا بہت ذکر بھی کیا تھا۔ اب میں دبئی کی بات کروں گا۔ دبئی میں بعض ڈیولپرز، بعض کنسٹرکشن کمپنیز اور بعض جو سرمایہ کار ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ اس منصوبے پر آغاز کر دیا گیا ہے کہ اب لوگوں کو ایک مختلف اوقات میں، سال کے مختلف اوقات میں وہاں پر گھر، اپارٹمنٹ، ولاز فروخت کیے جائیں اور وہ انہی سال کے انہی اوقات میں وہاں پر آ کر رہیں۔ اب اس کو کراؤڈ اونرشپ بھی کہتے ہیں، اس کو ٹائم شیئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف اس کی ٹرمز ہیں، لیکن اس کا جو اچھی بات ہے ابھی جو یہ شروع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5000 درہم ہوں تو آپ وہاں پر ایک اپارٹمنٹ، فلیٹ، اسٹوڈیو، ولا جو بھی ہے وہ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 5000 کی جو رقم ہے اس کو بھی کم کر کے بعض جو کمپنیاں ہیں، چھوٹے اپارٹمنٹس جو ہیں، وہ آپ کو 2000 درہم، صرف 2000 درہم میں درہم آپ سے لے کر آپ کو اس کا مالک بنا دیں گی۔ وہ کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ ایسے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بھی کمپنی سے ایک اپارٹمنٹ خرید لیں گے، آپ اس کو 2000 درہم کی رقم دے دیں گے اور آپ اس اپارٹمنٹ کے مالک بن جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے۔ ممکن ہے ان 2000 کے عوض آپ ساری زندگی کے لیے وہ اپارٹمنٹ سال میں 1 ہفتے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے 2 ہفتے کے لیے آپ استعمال کر سکیں، اور وہ تاریخ ہوگی کہ 1 دسمبر سے 8 دسمبر تک، 1 دسمبر سے 8 دسمبر تک ہر سال وہ اپارٹمنٹ آپ کا ہوگا۔ ان تاریخوں میں وہاں پر اور کوئی نہیں رہ سکے گا، یہ صرف آپ کی ملکیت ہوگی اور آپ آ کر وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کسی اپارٹمنٹ کی قیمت کم ہوگی، سردیاں جب وہاں پر ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں تو ان میں اپارٹمنٹ کی قیمت زیادہ ہوگی۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سال کے کس مہینے کے لیے آپ اپارٹمنٹ، کتنے عرصے کے لیے آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز آپ تا عمر کرائے پر حاصل کر لیں گے، لیکن سال کے ایک مخصوص عرصے کے لیے پھر وہ کمپنی تعین کرے گی کہ اس مخصوص عرصے کے لیے اس کا کرایہ 2000 درہم ہے، 3000 درہم ہے، 4000 درہم ہے، 5000 درہم ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ اس کو کراؤڈ اونرشپ کہہ لیں، ملٹی اونرشپ کہہ لیں، ٹائم شیئر اس کو کہہ لیں، پراپرٹی کہہ لیں، کہ جس میں آپ ایک مخصوص وقت میں مختلف اونرز وہاں پر جا کر رہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ قانون سازی کر دی گئی ہے، اور ان منصوبوں پر اب کام تیزی سے جاری ہے۔ شاید 1 سال 6 مہینے کے اندر آپ کو اس طرح کی آفرز آنی شروع ہو جائیں۔ آپ اخباروں میں، میڈیا میں اشتہار دیکھیں گے، ٹیلی ویژن پر اشتہار دیکھیں گے، جی دبئی میں 2000 درہم میں گھر کے مالک بن جائیں، 3000 درہم میں گھر کے مالک بن جائیں، 4000 درہم میں گھر کے مالک بن جائیں، اس طرح کے اشتہارات۔ تو آپ نے حیران نہیں ہونا، یہ اب نئی سکیم، نیا ٹرینڈ دبئی میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے دبئی کی معاشی صورتحال جو دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ جو جنرل پبلک ہے، میجورٹی ہے، جو وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے قابل ہی نہیں، ان کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کووڈ 19 کی وجہ سے جن کی
آمدن اور اخراجات میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. ان کی جو سیونگز ہیں وہ 50% کم ہو گئی ہیں. یعنی پہلے اگر کوئی شخص مہینے کا 100 درہم جو ہے وہ بچت کرتا تھا، اب اس کی بچت 50 درہم رہ گئی ہے، اور وہ 50 درہم بھی سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے کسی مشکل وقت کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ میں یا شاپنگ پہ وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا. یعنی لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. بہت بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہوں میں کٹوتی یا کمی کی گئی ہے، جس کو سیلری کٹ کہا جاتا ہے. اب ان لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے پرکشش قسم کے پیکیجز بنائے جا رہے ہیں یا پرکشش قسم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اب کیا یہ منصوبے کامیاب ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ یہ ہے کہ اب وہاں پر بڑے پیمانے پر نہ تو انویسٹرز آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فارن انویسٹر، اور نہ ہی جو انویسٹرز ہیں وہ زیادہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر کے مہینے میں 7 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے دبئی میں پراپرٹی کی خرید و فروخت میں، اور 7 ارب 65 کروڑ درہم کی پراپرٹی وہاں پر خریدی یا بیچی گئی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی ایک قسم کی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کو خریدنے والے لوگوں میں زیادہ تر اسرائیلی شہری شامل ہیں، اور یہ پراپرٹی کیش پر خرید رہے ہیں. اور ان میں سے ہر 5 میں سے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر 10 افراد میں سے 6 افراد اسرائیلی ہیں جو اس وقت دبئی میں پراپرٹیز خرید رہے ہیں. مختلف قسم کی پراپرٹیز، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو، اپارٹمنٹ ہو، یا بڑا گھر، ولا ہو، یا کوئی مینشن ہو، پیلس ہو. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں. اور آپ میرا یہ وقت یاد رکھیے گا، میری یہ ویڈیو سنبھال کر رکھیے. ویڈیو تو یوٹیوب پر اویلیبل ہوگی، لیکن آپ میرا یہ وقت یاد رکھیے گا کہ آج 16 دسمبر 2020 کا دن ہے، کہ آپ کو یہ وقت یاد آئے گا کہ اسرائیلی ایک دن جو یو اے ای ہے اکنامکلی، یعنی اس کی معیشت کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، اور پھر وہ سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے. یہی ان کا منصوبہ تھا، ہے اور رہے گا، تاکہ وہ عرب دنیا کے تمام جو وسائل ہیں، چاہے وہ تیل کے وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، چاہے وہ ان کا بزنس ہے، سرمایہ کاری ہے، اس پر وہ قابض ہو جائیں، ان کو جنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کی معیشت پر ان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہو جائے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے سرمایہ کے ذریعے. اور آپ لوگوں کو، وہ لوگ جو تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ جب یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر لوگوں سے زمینیں خریدنی شروع کر دیں، جس میں عرب اور مسلمان بھی شامل تھے. یعنی غیر مسلم عرب بھی تھے اور مسلم عرب بھی تھے. ان سے وہ زمینیں انہوں نے خریدنا شروع کر دیں. تو آپ یقین کیجئے ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان یا دوسرے غیر مسلم عرب ان کی جا کے منتیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے اس کی زمین لے لی ہے، میری بھی لے لیں، اس سے کم پیسوں پر لے لیں. خود اپنی زمینیں جب اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جب بیچ ڈالی، جب ان کے پاس کافی زیادہ رقبہ اکٹھا ہو گیا، تو پھر انہوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کل ان کا جو اثر و نفوذ، انفلوئنس، دباؤ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اب ان ہمارے مسلمان ملکوں میں چل رہا ہے. یہ ان کے آگے ریڈ کارپیٹس بلکہ پلکیں بچھا رہے ہیں ان کے سامنے، اور یہ ان کی جس طرح پراپرٹیز خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت درہم اور ڈالر کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی معیشتیں ڈوب جائیں گی. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، پاکستان کے شہروں سے بھی چھوٹے ممالک ہیں یہ، تو ان کی کیا اوقات ہے اسرائیل کے سامنے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دلاتی رہے گی کہ میں نے کسی وقت کوئی پریڈکشن کی تھی، اور وہ پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.